یزدان وائس کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا تو دقیانوس بادشاہ اس پر ظلم کرتا، اور اگر وہ باز نہ آتا تو بادشاہ اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن بادشاہ دقیانوس کے دربار میں ایک درباری نے آ کر بتایا، عالی جاں، شہر کے چند نوجوان باغی ہو گئے ہیں۔ وہ بتوں کے سامنے جھکنے سے انکاری ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے سوا ہرگز کسی دوسرے کو سجدہ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر بادشاہ دقیانوس نے فوری طور پر نوجوانوں کو دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ درباری حکم سنتے ہی دوڑ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ان نوجوانوں کو گھیر کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے 26 تک میں بیان فرمایا ہے۔ سوال جواب شروع ہوئے تو نوجوانوں کا نعرہ توحید دربار میں گونج اٹھا۔ عجب کی بات یہ تھی کہ نہ ہی ان نوجوانوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور نہ ہی زبان میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ انہوں نے کمال بہادری اور پوری بے باکی سے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں خوب ترقی دی تھی اور ہم نے ان کے دل خوب مضبوط کر دیے تھے۔ قرآن کی اس آیت میں اس وقت کا ذکر ہے جب نوجوان اٹھے اور انہوں نے دربار میں کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو تمام انسانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود بنا کر ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم یقیناً اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں۔ اگر ان کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ اپنے معبودوں کے ثبوت میں کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ بادشاہ کو نوجوانوں کی بات سن کر شدید غصہ آیا اور بادشاہ نے انہیں سوچنے کے لیے کچھ دنوں کی مہلت دی اور کہا کہ اگر وہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ نوجوان بادشاہ کے ظلم و جبر سے واقف تھے، پھر بستی کے حالات بھی ان کے سامنے تھے، تو یہ نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ ایسے میں ان میں سے ایک نے مشورہ دیا، ساتھیوں، جب ہم نے ان لوگوں سے بھی علیحدگی اختیار کر لی ہے تو چلو اب ہم اس غار میں پناہ لے لیتے ہیں اور ہمارا پروردگار ہمارے لیے دامن رحمت پھیلا دے گا اور ہمارے کام میں آسانی کے اسباب مہیا فرمائے گا۔ باقی نوجوانوں کو بھی مشورہ پسند آیا اور وہ چھپکے سے شہر سے دور پہاڑوں میں واقع ایک گہرے غار میں جا چھپے اور دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر خاص رحمت نازل فرما اور ہماری اس صورتحال میں ہمارے لیے بھلائی کا راستہ فرما۔ ان کی تعداد کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں، کہہ دو کہ میرا رب ہی ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان تھوڑے آدمیوں میں سے ایک میں بھی ہوں جنہیں اصحاب کہف کے بارے میں علم دیا گیا ہے۔ ان کی تعداد 7 تھی اور 8واں ان کا کتا تھا۔ جب وہ نوجوان اور ان کا کتا غار میں پہنچے تو کچھ دیر بعد ان پر غنودگی طاری ہونے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے گہری نیند میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان کے کانوں کو تھپکی دے کر کئی سال تک ان کو غار میں سلائے رکھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کانوں کو تھپکی دینے کا مطلب نیند کے بجائے باہر کی آوازوں کا نہ آنا بیان کیا ہے۔ وہ غار میں 309 سال سوتے رہے، مگر اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر کوئی اس پر بحث کرے تو کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوتے رہے۔ دنیا ہی بدل گئی، نوجوان طویل عرصے تک سوتے رہے۔ موسم کی تبدیلی نے ان کے وجود کو نہ کوئی نقصان پہنچایا اور نہ ہی لباس کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا، اور وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان کے سونے کی کیفیت بھی عجیب تھی، انہیں فرشتے کروٹ دیتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے،
और हम उनको दाएं और बाएं करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता दहलीज पर अपने दोनों हाथ फैलाए हुए बैठा था। अगर तुम उन्हें झांक कर देखते तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े होते और तुम्हारे अंदर उनकी दहशत समा जाती। उधर उनकी नींद जारी थी और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया ही बदल चुकी थी। 440 ईस्वी में बैदरुस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 68 साल तक हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरका पसंदी जब उरूज पर पहुंचने लगी और लोगों में मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और क़यामत का यकीन ख़त्म होने लगा, तो कौम का ये हाल देखकर बादशाह बहुत रंजीदा हुआ और उसने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा कि मेरी कौम के लोगों का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, इन्हें क़यामत और मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने का यकीन हो जाए। अल्लाह ताला ने इसकी यह दुआ कबूल फरमाई। लिहाजा एक रोज़ एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार था जिसमें असहाबे काफ मौजूद थे। जब इसने गार पर दीवार देखी तो इस चरवाहा ने चंद लोगों के साथ मिलकर इस दीवार को गिरा दिया। दीवार के गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि सब घबरा कर वहाँ से भाग गए। यूँ अल्लाह ताला के हुक्म से असहाबे कहफ अपनी नींद से बेदार हुए और एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कितनी देर सोए हैं। किसी ने कहा 1 दिन और किसी ने कहा नहीं, इससे भी कम। बाकियों ने कहा इस बहस को छोड़ो, बस अल्लाह ही जानता है कि हम कितनी देर इस हालत में रहे। वो अभी तक यही समझ रहे थे कि मुल्क पर उसी जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत है। जब उन्हें भूख ने सताया तो अपने एक साथी को बाज़ार से खाना लाने भेजा। जब वो बाज़ार पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है। यहाँ तक कि लोग एलानिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और इनकी तालीमात पर भी अमल किया जा रहा है। इस कशमकश में इसने खाने के अवध अपने ज़माने के सिक्के दुकानदार को दिए। दुकानदार ने जब ये सिक्के देखे तो शक हुआ कि शायद इस शख्स को पुराना ख़जाना मिल गया है। लिहाजा इसने इसको सिपाहियों के सुपर्द कर दिया और वो इस नौजवान को बादशाह के दरबार में ले गए। नौजवान ने सारा किस्सा बादशाह को सुनाया तो बादशाह फ़ौरन अपने उमरा और उलमा कराम के हमरा गार पर पहुंच गया। असहाबे कहफ यानी इन सब ने तमाम वाक़े बादशाह से बयान किया। बैदरूस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई। इसके बाद असहाबे कहफ ने बादशाह को दुआ दी और सलाम करने के बाद दोबारा इसी गार में वापस चले गए और दोबारा वापस जाकर सो गए और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन्हें मौत दे दी। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।